بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 31 ہے اور آج ہم آب جاری سے متعلق جو دریاؤں کا تذکرہ ہم کر رہے تھے، تو اس میں دریائے اردن، ایمیزون، ٹیمز، وولگا اور ڈینوب اور کچھ مسیسیپی جیسے دریاؤں کا تذکرہ آج ہم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دریائے اردن کو شروع کرتے ہیں، چونکہ اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے اور ایک بہت اہم اس کے ساتھ کچھ واقعات وابستہ ہیں، مستقبل میں بھی اور ماضی میں بھی، تو اس لیے ہم پہلے دریائے اردن کا تذکرہ کریں گے۔ تو ناظرین، یہ دریا شام کے علاقوں میں یہ بہتا ہے، اس کی لمبائی تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ یہ 3 چھوٹی نہروں اور بحیرہ تبریہ جو ایک بڑی وادی کے پھٹنے کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، اس سے مل کر یہ بن رہا ہے۔ تو یہ جو پہلی چھوٹی نہر ہے یہ بانیاس ہے جو شام سے آتی ہے، اور دوسری لدان جو کہ شمالی فلسطین سے آتی ہے، اور تیسری حاسبانی جو کہ لبنان سے آتی ہے۔ تو بحیرہ کے شامی کنارے سے بہت سے دریا اور بحیرے وجود میں آئے ہیں، اور اسی کنارے میں بہت سی چھوٹی نہریں دریائے اردن میں گرتی ہیں، مثلا نہر یرموک ہے، نہر زرقاء ہے، نہر وادی کفرنجہ، نہر جالوت، تو یہ ساری نہریں اس میں بہتی ہیں۔ دریائے اردن فلسطین اور اردن کے درمیان حائل ہوتے ہوئے بحر میت میں جا کے گرتا ہے، اور اپنے کھارے پانی کے لیے یہ بحر میت جو پہلے سے مشہور ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو نیچے ڈیڈ سی جو لکھا ہوا ہے یہ بحر میت ہے، اور اوپر جو بحیرہ تبریہ ہے، سی آف گلیلی اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے دائیں طرف سوریہ لکھا ہوا ہے، مطلب یہ شام ہے، اور بائیں طرف یہ اسرائیل ہے۔ اور اس کے ساتھ اس دریا پہ کے کناروں پہ بہت سارے واقعات ماضی میں بھی ہوئے ہیں، اور مستقبل میں بھی اس جگہ پہ بہت سارے واقعات رونما ہونے والے ہیں۔ جارڈن ریور لکھا ہوا ہے، تو یہ اوپر جو ہے سی آف گلیلی بحیرہ تبریہ، اور نیچے ڈیڈ سی یعنی بحر میت، اس میں جا کر یہ گرتا ہے۔ تو مارچ 1921 میں برطانیہ نے دریائے اردن کی حدود شرقی اردن کے جو مشرقی اردن ہے اس کے درمیان مقرر کی، اور ساتھ ہی فلسطین کو اپنی نگرانی میں لینے کا بھی اعلان کیا۔ تو آج کل دریائے اردن فلسطین اور اردن کو مرج بلسان کے علاقے میں یہ جدا کر رہا ہے۔ اس علاقے میں 2 پل ہیں جو ملکی عبورگاہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں جو ایک پل ہے اس کا نام ہے حسین پل، یہ اسرائیل اور اردن کے درمیان بلسان کے قریب بنایا گیا ہے۔ اس میں بلسان جو ہے یہ وہی جگہ جس کے بارے میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دجال نے پوچھا تھا کہ اس کے باغات میں کھجوریں آتی ہیں یا نہیں آتی۔ آج کل اسرائیل کے جو یہاں پہ قبضہ ہے تو اس کے باعث یہاں کے باغات اجڑتے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا پل جو ہے یہاں پہ ملک حسین پل ہے، اور یہ اردن اور مغربی کنارے کے درمیان واقع ہے۔ یہ دنیا کا ایسا پل ہے جس کی 3 قوتوں مثلا اردن، فلسطین اور یہودی استعمار کی طرف سے اس کی نگرانی کی جاتی ہے۔ دریائے اردن کے کنارے بہت سارے مارکے پیش آئے، مثلا مارکہ یرموک جو رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان شمالی اردن میں یرموک کے علاقے میں ہوا تھا، اور مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی تھی۔ اور 20ویں صدی کی آخری تہائی میں بڑے مارکے ہوئے ہیں، جیسے مارکہ کرامہ جو اردنی اور اسرائیلی فوج کے درمیان ہوا تھا، اور اردن کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ باقی اس دریا سے متعلق کچھ پیشن گوئیاں بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ امام بزار نے سند حسن کے ساتھ، اور طبرانی اور ابن مندہ نے کتاب معارف الصحابہ میں، اور ہیثمی نے مجموع الزوائد میں ایک حدیث ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں عن نہیک ابن حریم السکونی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتقاتلن المشرکین حتی یقاتل بقیتکم الدجال علی نہر الاردن انتم شرقیہ وہم غربیہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مشرکوں سے قتال کرو گے یہاں تک کہ تمہارے بعد کے لوگ دجال سے دریائے اردن کے کنارے پر قتال کریں گے، تم مشرقی جانب ہوگے اور وہ لوگ مغربی جانب ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی سچ ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ دریائے اردن کے غربی کنارے دجالی ریاست اسرائیل، جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر اسرائیل لکھا ہوا ہے، سی آف گلیلی کی بائیں طرف وجود میں آ چکی ہے۔
دوسرے نمبر پر تذکرہ کرتے ہیں دریائے ایمیزون کا۔ یہ دریائے ایمیزون یہ جنوبی امریکہ کا ایک عظیم دریا ہے جو حجم کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اس میں پانی کے بہاؤ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایمیزون کے بعد حجم کے اعتبار سے دوسرے سے چھٹے نمبر پر آنے والے تمام دریاؤں میں مل کر بھی اس کے حجم کے برابر پانی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ تو کتنی شاخیں اس کے اندر، تقریباً اس کے معاون دریاؤں کی تعداد 1000 سے بھی زائد ہے۔ تو یہ ان سب سے مل کر یہ دریا چل رہا ہے اور اس کا بہت بڑا اس کا پانی کا ایک حصہ سمندر میں جا کر گرتا ہے۔ اور برازیل میں ایمیزون کا جو طاس ہے، جسے ایمیزون طاس کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا طاس ہے جو رقبے کے اعتبار سے پورے بھارت سے 2 گنا ہے۔ دریائے ایمیزون کا پانی بحر اوقیانوس میں گرتا ہے اور بارش کے موسم میں سمندر میں گرنے والا پانی 3 لاکھ مکعب میٹر فی سیکنڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو دنیا بھر میں سمندر میں گرنے والے میٹھے پانی کی کل حجم کا 5واں حصہ یہ دریائے ایمیزون سے گرتا ہے۔ تو دریائے ایمیزون تقریباً 100 کلومیٹر یعنی 6400 کلومیٹر طویل ہے، اور یہ دریا کوہ انڈیز کے مشرق میں واقع ایمیزون کے جنگلات سے گزرتا ہے جو دنیا کے سب سے بڑے جنگلات ہیں۔ دریائے ایمیزون کے معاون دریاؤں کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ تو یہ اس نے جو ڈیلٹا بنایا ہے جس کی وجہ سے خشکی کے بہت سارے حصے اس کے بیچ میں آئے ہیں اور بہت ساری اس کی شاخیں بن گئی ہیں۔ تو یہ سیٹلائٹ کے اس نقشے سے نظر آ رہا ہے۔ یہ اس کے کچھ سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر ہیں۔ تیسرے نمبر پر تذکرہ کرتے ہیں دریائے مسسی سیپی کا۔ تو دریائے مسسی سیپی جو ہے یہ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں واقع دنیا کا تیسرا سب سے بڑا دریا ہے جو تقریباً 3800 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ امریکہ کی ریاستوں ایلینوائے، آرکنساس، ٹینیسی، لوزیانا اور مسیسپی میں بحری آمد و رفت کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور یہ دریا خلیج میکسیکو میں جا کر پھر یہ گرتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی یہ لمبائی یہ پوری دکھائی گئی ہے اور کچھ اس کی قریب سے لی گئی یہ تصاویر ہیں۔ اور آگے ہے دریا ٹیمز۔ تو دریا ٹیمز جو ہے اس کو انگریزی میں تھامس بھی کہتے ہیں۔ انگلستان کا یہ ایک دریا ہے جس کے کنارے دارالحکومت لندن آباد ہے۔ یہاں پہ جو لندن نظر آ رہا ہے تو یہ یہاں سے یہ جو آگے دریا کی طرف کچھ چھوٹے چھوٹے نکات لگائے گئے تو یہی دریائے ٹیمز ہے، اور یہ دریا کارٹس والڈ کی پہاڑیوں سے نکلتا ہے اور اس کے ابتدائی شاخیں لیک لیڈ کے مقام پر مجتمع ہو جاتی ہیں۔ تو دریا پر تقریباً 15 پل ہیں جن میں لندن پل، ویسٹ منسٹر پل، واٹر لو پل شامل ہیں۔ اس دریا کے نیچے 2 بڑی سرنگیں ہیں اور پیدل چلنے والوں کے لیے 2 چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی ہیں، اور دریا کو عبور کرنے کے لیے 2 پل دولوچ اور گریسٹینڈ بنے ہوئے ہیں۔ ٹیمز میں جہازوں کی آمد و رفت کے علاوہ کشتیوں کی دوڑ کے مقابلے میں بھی یہاں پہ اس دریا کے اندر ہوتے ہیں، اور لمبائی سے لے کر یعنی اس کی جو مکمل لمبائی ہے ممبئی سے دہانے تک وہ 210 میل ہے۔ اب یہ ہم تذکرہ کرتے ہیں دریائے وولگا کا۔ تو دریائے وولگا یہ روس کا قومی دریا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بحیرہ کیسپیئن ہے اور پھر اس کے بعد آگے یہ دریائے وولگا کا نقشہ دیا گیا ہے۔ تو یہ سب سے طویل ترین دریا یورپ کا شمار ہوتا ہے، اور ماسکو کے شمال مغرب اور سینٹ پیٹرز برگ کے جنوب مغرب میں 320 کلومیٹر دور کوہ ولدائی سے نکلتا ہے، جہاں سے یہ مشرق کی جانب سفر کرتا ہوا استراخان کے قریب سطح سمندر سے 28 میٹر نیچے بحیرہ کیسپیئن میں جا کر گر رہا ہے۔ اور کیسپیئن میں گرنے سے قبل وولگو گراڈ کے قریب یہ دریائے ڈون کی طرف مڑتا ہے، اور جہاں ڈون اور وولگا نہر تعمیر کر کے اسے ڈون سے ملا دیا گیا ہے۔ تو بحیرہ کیسپیئن سے بحیرہ اسود اور دنیا کے دیگر سمندروں کو جانے والے جہاز دریائے وولگا اور ڈون وولگا نہر سے گزر کر دریائے ڈون اور بعد میں ازاں یہ ابنائے کرچ سے ہوتے ہوئے بحیرہ اسود میں جا کر یہ پہنچتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کیسپیئن کو دنیا بھر سے منسلک کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ تو یہ اسی دریا کی ایک تصویر ہے قریب سے لی گئی۔ اس دریا کا جو ڈیلٹا ہے وہ 160 کلومیٹر طویل ہے۔ ڈون وولگا نہر کے علاوہ ماسکو نہر اور مارینسک نہر کا نظام ماسکو کو بحیرہ ابیض، بحیرہ بالٹک، بحیرہ کیسپیئن، بحیرہ ازوف اور بحیرہ اسود سے یہ منسلک کرتا ہے۔ اس دریا کے جو ڈیلٹائی علاقے میں قائم مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہ خانان سرائے اور خانان استرخان تھے، جن پر 16ویں صدی میں سلطنت روس نے قبضہ کر لیا۔
اسی کے ساتھ یہ ہے دریائے ڈینیوب اس کو کہا جاتا ہے، تو یہ دریا بھی اسی کے بالکل قریب ہے۔ دوسری طرف سے یہ دریائے وولگا ہے اور اس طرف سے یہ دریائے ڈینیوب بہتا ہے۔ یورپ کا یہ دوسرا سب سے لمبا اور یورپی یونین کا یہ سب سے لمبا دریا شمار ہوتا ہے، اور یہ جرمنی کے جنوب مغربی صوبے بادن اور تمبرگ کے جو کالے جنگلات ہیں ان کی مشرقی ڈھلانوں سے نکلتا ہے، اور 2860 کلومیٹر کا یہ فاصلہ طے کرتے ہوئے رومانیہ کے علاقے میں بحیرہ اسود میں یہ جا کر یہ گر جاتا ہے۔ یہ بلیک سی آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے، یہ اس دریا کی ایک تصویر ہے۔ اور ڈینوب یہ 10 ملکوں مثل جرمنی، آسٹریا، سلوواکیہ، ہنگری، کروشیا، سربیا، بلغاریہ، رومانیہ، مالدوا، یوکرین، ان سب سے یہ گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کئی دوسرے ملکوں کا پانی بھی شامل کر لیتا ہے، اور یورپی تاریخ میں ڈینیوب کی خاص ایک اہمیت ہے۔ رومانیہ کے علاقے میں اس میں جہاز رانی بھی ہوتی ہے۔ اس کے کنارے یورپ کے بہت سے مشہور شہر آباد ہیں، جن میں ویانا، براتسلاوا، بوداپست، بلغارد اور اسی طریقے سے بلغراد، بریلا اور گلاٹی شامل ہیں۔ تو یہ دریاؤں سے متعلق کچھ آج ہم نے تذکرہ کر لیا، اور یہ مشہور دریاؤں کا تذکرہ آج مکمل ہوا۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر آبشاروں کا تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد یہ ہمارا قرآن بھی مکمل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔